تو کیا کیا شامل ہو گیا؟ اللہ پہ ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور رسولوں پر ایمان. یہ فاؤنڈیشن ہو گئی، دل کی کیفیت ہو گئی، فاؤنڈیشن ہے یہ. اس کے اوپر وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال کی محبت کے باوجود جو اللہ تعالیٰ نے ایک فیکٹ بیان کر دیا ہے کہ ہم ہر ایک کو دنیا کی چاہت ہے ہم سب کو، لیکن اس کے باوجود وہ مال خرچ کرتے ہیں کس کے اوپر؟ اپنے قریبی رشتہ داروں کے اوپر، یتیموں کے اوپر، مساکین کے اوپر، ابن السبیل کے اوپر اور سائلین کے اوپر. خرچ بھی کر لیا، اس کے ساتھ ساتھ اب کیا ہے اوپر؟ نماز بھی قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اپنے تمام عہد اور پیمان کو اور کمٹمنٹس کو پورا بھی کرتے ہیں، چاہے وہ شادی کی کمٹمنٹ، کانٹریکٹ والے معاملات تھے، بزنس کانٹریکٹس تھے، امپلائمنٹ سے ریلیٹڈ تھے، آپ امپلائی ہیں، امپلائر ہیں، جو بھی آپ کا رول ہے، ہر طرح کی کمٹمنٹ پوری کرتے ہیں. یا ایک گزرتے ہوئے بندے سے آپ کی ایک چھوٹی سی کمٹمنٹ ہو گئی تھی، اس کو پورا کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں ان مشکل حالات کے اندر. یہ سارا کچھ جو مجمع ہے ان سب چیزوں کا ایک بیوٹیفل، جسے کہتے ہیں نا، ایک کمبینیشن بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں بر کے دعوے میں، نیکی کے دعوے کے اوپر بالکل سچے ہیں. ان کا دعویٰ ہے تو ماننے والا ہے، وہ نہیں کہ جو پہلے سیکولر مائنڈیڈ اپنے مرضی کا کہہ رہا ہے، ریلیجس مائنڈیڈ اپنی مرضی کا نیکی کا کہہ رہا ہے، اور ہر کوئی جو ہے وہ صرف اپنا اپنا حصہ اور سیلف سیٹسفیکشن کے لیے کر رہا ہے. ہر طرح کی برائی بھی کر لی، چھوٹے سے نیکی کا کام کر لیا سمجھتے ہوئے کہ چلو یہ تو بیڑا پار ہو جائے گا. یہ زیادتی کر دی، اس کا سبسٹی، لیکن گناہ نہیں چھوڑا، وہ بات نہیں ہو رہی. اس پرسنالٹی کو جو پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سچے ہیں. اور ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور متقی بھی یہی ہیں، پھر متقی بھی لوگ یہی ہیں. اس کے بارے میں ابن کثیر کے اندر صحیح بخاری سے مسلم کی ایک روایت ہے، مسند احمد کی بھی روایت ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طلحہ کون تھے؟ ابو طلحہ تھے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے باپ تھے. ام سلیم جو انس بن مالک کی والدہ تھی، حقیقی والدہ، ان کے ہسبینڈ، ان کے جب وہ عدت میں تھے. اور یہ بہت ارلیسٹ مسلمز میں سے ہیں، یہ وہ مسلمانوں میں سے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر ایمان لائے تھے اور بیعت عقبہ اور ان کے اندر پارٹیسپیٹ کیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مکہ میں تھے اور یثرب کے اندر لوگ ایمان لانا شروع ہو گئے تھے. یہ ان لوگوں میں سے تھے. یہ آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور اپنے باغ کا ذکر کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بیروحہ باغ جو ہے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میرا جتنی بھی ایسٹس ہیں نا میرے پاس، سب سے زیادہ مجھے محبوب یہ باغ ہے. اور یہ ان کی صرف پرسنل فیلنگ کی بات نہیں تھی، ایون یہ باغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنا پسند تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس باغ میں جایا کرتے تھے، انجوائے کرتے تھے، بیٹھتے تھے اور وہاں کا پانی پیا کرتے تھے، جو صاف پانی ہوتا تھا وہ پیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ذاتی طور پہ یہ باغ پسند تھا. یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک طرح کی دلیل ہے جو اتنے پکے ہو جاتے ہیں، اتنے پکے ہو جاتے ہیں دین کے، اور اس کے اندر اتنے سخت بھی ہو جاتے ہیں کہ آپ یقین کریں کہ ایک اسٹوڈنٹ جو یونیورسٹی میں جب میں پڑھایا کرتا تھا، اس نے سم ہاؤ کسی کے تھرو ایک پیغام بھجوا کے سوال پوچھا کہ میرے ہسبینڈ بہت زیادہ ریلیجیس ہیں اور وہ ہمیں کبھی کہیں آؤٹنگ کے لیے نہیں لے کے جاتے. وہ کہتے ہیں غیر شرعی ہے، یہ خلاف اسلام ہے، یہ اسراف ہے. کبھی ہم بچے نہیں گئے باہر، کوئی پارک میں، کئی آؤٹنگ کے لیے کچھ نہیں گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس باغ میں جایا کرتے تھے اور جا کے وہاں پہ وقت گزارتے تھے، وہاں کا پانی وغیرہ بھی پیتے تھے اور پھر دوسروں کے ساتھ گپ شپ کر کے، بات چیت کر کے پھر واپس بھی آتے تھے. یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اسلام کے اندر ریکریشنل ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے، اور یہ سنت بھی ہے. اب وہ سوچے تو صحیح کہ وہ اس کی کیا کیفیت ہو چکی ہوگی اس کی، کہ اتنے سال ہو گئے ہیں، اولاد بھی ہو گئی ہے، بچے بھی ہیں، کبھی کہیں باہر نہیں جانے دیتے کیونکہ بہت دیندار ہیں وہ، اور نہیں کیونکہ صرف یہ حکم ہے کہ بس گھر کے اندر ہی رہنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ باغ بہت پسند تھا. تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ محبوب یہ ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم نیکی نہیں حاصل کر سکتے، کمال کو نہیں پہنچے جب تک اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. تو اللہ کے رسول یہ میں خرچ کرتا ہوں اللہ کی راہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آئی یہ بات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بہت خوش ہوئے اور کہہ دیا یہ بہت اچھی چیز ہے، بہت مفید چیز ہے. اور یہ کہہ دیا کہ اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، اس کا جو نفع ہے وہ اپنے رشتہ داروں میں بانٹو، ان کو اس کا بلیسنگز دو ان کو. اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول میں ایسا ہی کروں گا، جو اللہ کا وعدہ ہے اس کے حاصل کرنے کے لیے میں ایسا ہی کروں گا. اور انہوں نے ایسا ہی کیا. اور اپنے بہت دور دور کے رشتہ دار، یہ نہیں کہ صرف قریبی، صرف بہن بھائی وغیرہ، کئی پشتے پیچھے جو ان کے کزنز بنتے ہیں، فرسٹ کزن، سیکنڈ کزن، تھرڈ کزن، یا دوسرے کیا ہوتا ہے کہ کزن ونس ریموو، ٹوائس ریموو، جو اتنے دور دور کے جو ریلیٹیوز تھے سب کے اندر اس کی خیر کو تقسیم کروایا.